ایسو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ اس ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند نے بنی اسرائیل سے محبت کی، پیار کیا، اور بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزادی بخشی، اور ایسے عجیب اور غریب اور بڑے بڑے کام کیے کہ آج تک دنیا میں نہ تو ایسے کام ہوئے ہیں اور نہ کوئی ایسا کام کر سکے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل بیابانی زندگی گزار رہے تھے تو انہوں نے 4 ایسی بری باتیں کی، ایسی بری خواہشیں کی جن کے باعث خداوند ان سے ناراض ہوا، اور وہ خداوند کے نافرمان ہوئے اور گناہ گار ٹھہرے۔ خداوند ان پر غضبناک بھی ہوا اور قہر۔ اس مقدس پالوس رسول ہماری اس ایماندارانہ زندگی کو بھی بیابانی زندگی کا نام دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم جب مسیح ایمان کی بدولت اس دنیا میں زمینی زندگی بسر کرتے تو ہم بھی بیابانی زندگی بسر کرتے ہیں، اور پھر ان 4 باتوں کا ذکر کرتا ہے کہ ہم انہیں نہ کیا کریں جو اب ہمارے لیے نصیحت کے واسطے لکھی گئی۔ اس جو خداوند ان سے پیار کرتا تھا اور خداوند ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اور پھر مقدس پالوس رسول نے ہمارے خدا یسوع مسیح کے حوالے سے بات کی کہ ایک ابدی چٹان جس سے وہ پانی پیا کرتے تھے ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور وہ خدا یسوع مسیح۔ ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خدا یسوع مسیح مجسم ہوا، اس دنیا میں آیا، دکھ سہا، صلیبی موت سہی، مردوں میں سے چھوٹ کر خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا اور ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اب وہ ہم میں اور ہماری زندگی میں بسیرا کرتے ہیں۔ اس لیے مقدس پالوس کہتا ہے کہ ہمیں ان 4 باتوں سے پرہیز کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خداوند ہم پر غضبناک ہو اور ہم خداوند کے نافرمان ہوں اور اس کی محبت کو حق کیے جائے۔ اس آج ان 4 باتوں سے پہلی بات میں آپ جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے بت پرستی۔ اور مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ تم بت پرست نہ بنو، بتوں سے بھاگو۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل نے بیابان میں یہ بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب موسیٰ خداوند کے احکامات، خداوند کی شرط لینے پہاڑ پر گیا، دیر ہو گئی تو لوگ چلائے، بڑبڑائے، اور ہارون کے پاس آئے اور کہے کہ ہمیں نہیں معلوم یہ موسیٰ کہاں گیا ہے، تو ہمارے لیے ایک بت بنا جو ہمارے آگے آگے چلے۔ اور انہوں نے ہارون کو تنگ کیا۔ ہارون نے ان سے سونا مانگا اور ہارون نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا، اور جب وہ بچڑا بن گیا تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ ہمارا دیوتا ہے جو ہمیں مصر کی غلامی سے نکال کے لایا ہے، اب یہ ہمارے آگے آگے چلے گا۔ موسیٰ کو خداوند نے آگاہی بخشی، موسیٰ نیچے آیا، موسیٰ غضبناک ہوا، خداوند بھی ان کی نافرمانی سے، اس بت پرستی کے وسیلہ سے ناراض ہوا اور کہا کہ میں انہیں زمین سے مٹا دوں گا۔ موسیٰ نے شفاعت کی، تب خداوند نے اس کی شفاعت کو سنا اور کہا کہ اب میں ان کے آگے آگے نہیں بلکہ میرا فرشتہ ان کے آگے آگے چلے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے مقدس پالوس کہتا ہے کہ اے میرے بھائیو، اے ایمانداروں، ہم بت پرستی سے بھاگیں، کیونکہ ہمیں جو گناہوں سے غلامی اور موت کی غلامی سے نجات حاصل ہے کسی بت کے وسیلہ سے نہیں بلکہ خدا یسوع مسیح کی خون کی بدولت، صلیبی موت کے وسیلہ سے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جو زندہ ہے، مردوں میں سے زندہ ہے، اور باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ بلکہ ہم میں رہتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ بت پرستی سے بھاگو۔ اس آج کے دور میں ہم نے مختلف قسم کے بت بنا رکھے ہیں، ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں اور اپنے مسیح سے زیادہ ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ وہ بت ہے جس نے ہمیں مصر کی غلامی سے نکالا ہے، اور یہ وہ بت ہے جو اب ہمارے آگے آگے چلے گا۔ آج بھی ہم نے بہت سارے بت اپنی زندگی بنا رکھے ہیں جن کو ہم ترجیح دیتے ہیں خدا یسوع سے بڑھ کر، خدا سے بڑھ کر، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ بت ہے جو ہمارے آگے آگے چلے گا۔ ایسو بت پرستی سے بھاگے، کہ خدا ان کے نزدیک بت پرستی ایسی نافرمانی ہے جو اسے پسند نہیں۔ اس لیے مقدس پالوس کہتے ہیں کہ جب ہم ایماندارانہ زندگی میں، بیابانی زندگی میں سے گزرے ہیں تو ہم بتوں سے پرہیز کریں،
کیونکہ اس کا حکم ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت نہ بنانا، کوئی ایسی صورت نہ بنانا جو آسمان پر یا زمین کے نیچے ہو۔ تو اپنے خدا کی پرستش کرنا، تو وہ تیری روٹی اور پانی پہ برکت دے گا، کیونکہ وہ خدا ہے جو ہمیشہ تیرے ساتھ ساتھ، اور اب خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں وہ سکونت کرتا ہے۔ اس لیے اس پہلی بات کو یاد رکھے گا، یہ بری بات ہے اور بری خواہش ہے، اور مقدس پالس رسول اس سے ہمیں پرہیز کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ خدا نے چاہا تو کل ہم دوسری بات پر غور کریں گے۔ آمین۔